اگلا سوال ہے جی، کیا سر کے بالوں کو مینیج کرنے کے لیے جیل کا استعمال کرنا جائز ہے؟ اور ایسی صورتحال میں وضو کا کیا بنے گا؟ کیونکہ وضو کے دوران سر کا مسح کرنا بھی ضروری رکن ہے۔ دیکھیں جی، جیل لگانا تو بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سر مبارک کے اوپر ان کے بالوں کو، یعنی آپ کے بال بہت گھنے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوند لگایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے جیل چپکنے والی کوئی بھی چیز جس سے آپ بالوں کو سنبھالتے تھے۔ اور ابو داؤد ترمذی میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے سر کے سینٹر میں مانگ نکالا کرتی تھی اور آنکھوں کے درمیان یوں، اور آدھے بال اس طرف چھوڑ دیتی تھی اور آدھے اس طرف چھوڑ دیتی تھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ عموماً اہل کتاب کو فالو کیا کرتے تھے جب تک وحی کے ذریعے آپ کو کوئی بات نہ بتائی جائے۔ چونکہ اہل کتاب مانگ نکالا کرتے تھے، بخاری مسلم الفاظ ہیں، تو نبی علیہ السلام مانگ نہیں نکالتے تھے، سیدھے بال رکھتے تھے، لیکن بعد میں پھر آپ نے مانگ نکالنا شروع کر دی۔ اور وہ بھی آج اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی سجے پاسے کڑیے کھبے پاسے، ویسے تو دائیں طرف سے کام شروع کرنا چاہیے، لیکن سر جو سر کی مانگ ہے نا، یہ سینٹر میں سنت ہے۔ تو میں نے تو اپنے ہوش میں شاید میٹرک لیول تک میری تھی مانگ، جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو جب سے میں ایف ایس سی لیول پہ آیا میں نے تو کبھی سائڈ پہ مانگ نکالی نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ سینٹر میں مانگ نکالی جائے، اور ثبوت سنن ابی داؤد ترمذی کی حدیث، اما عائشہ کہتی ہیں میں دونوں آنکھوں کے درمیان مانگ نکالا کرتی تھی اور بال ادھر ادھر کر دیتی تھی، اور وہ بال یعنی بہت گھنے ہوتے تھے۔ مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ وہ ایک دو تابعین آ کے ملتے ہیں اما عائشہ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب مطلب غسل کیسے کریں، ہمارے تو بال اتنے گھنے ہیں۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ کے بال تو تم سے بھی زیادہ گھنے تھے، تو نبی علیہ السلام تو 6 لیٹر پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے، وہ جو انہوں نے بتایا آج کے دور کا 6 لیٹر بنتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم کس طرح کریں، مطلب وہ تو مطلب شک کا شکار ہوتے تھے نا۔ پھر سیدہ عائشہ نے ان کا وہم نکالنے کے لیے ایک بالٹی میں پانی لیا اور جو اٹیچ بات تھا وہاں چلی گئی۔ وہ جو بخاری مسلم میں اکثر وہ شیعہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جی وہ ایک چادر کا پردہ تھا، اس زمانے میں اٹیچ بات موٹی چادر کے ہوتے تھے، یہ تو چادر سے آر پار نظر آتا تھا۔ میں آپ کے سامنے آپ کے جی ایک آدھی بالٹی سے وضو نہیں غسل نہیں اترتا، میں آپ کے سامنے آدھی بالٹی لوں اور میں کہوں جی یہ دیکھو میں یہ آدھی بالٹی لے کے غسل خانے میں جا رہا ہوں اور کوئی پانی نہیں ہے اندر، دیکھنا میں اسی سے غسل کر کے نکلوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ نے غسل کر کے دکھایا، غسل کر کے دکھایا۔ وہ پوری کہانی تو پڑھو، لکھیا کیا ہوا ہے بخاری مسلم میں، خام خواہ الزام لگا رہے ہیں، اور جو منکرین حدیث ہیں وہ بخاری مسلم پہ چڑھ دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیعہ بھی کہتے ہیں یہ دیکھو جی امام بخاری کتنی گستاخیاں کر رہے ہیں، اس میں کون سی گستاخی ہے؟ آپ اس زمانے کو سمجھ نہیں سکتے، نیا نیا دین جو ہے وہ امت میں آیا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھنے کے اوپر۔ آج تو میرا بچہ بھی مسجد میں پیشاب نہیں کرے گا، بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، ایک عرابی آیا اسلام کلمہ پڑھا، جا کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، آپ فرمایا چھوڑ دو، پیشاب کر کے فارغ ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ مسجدیں یہاں پیشاب نہیں کرتے۔ اب کوئی نہیں کہتا جی اتنی بڑی عمر کا تھا اس کو نہیں پتا، بھائی اسلام نیا نیا آیا تھا، آہستہ آہستہ لوگ لرن کر رہے تھے۔ پھر آپ نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور جگہ دھلوا دی۔ آج کئی باتیں جو میں اسٹیبلش ہیں، صحابہ کرام کو کئی سالوں کے بعد یہ باتیں پتہ چلی ہیں، کیونکہ دین آہستہ آہستہ گریجولی ایوالو ہوا ہے نا۔ آج تو میں ایوالوڈ دین ملا ہے نا، ہم نے تو اللہ کے فضل سے شراب نہیں پینا، لیکن کتنے جگہ صحابہ ہیں جنہوں نے شراب حرام ہونے سے پہلے شراب پی ہوئی ہے، تو اب آپ اس کا رونا روئیں گے جی ہم نے تو نہیں پی، انہوں نے کیسے پی ہوگی؟ بھائی وہ زمانہ اور تھا، وہ چیزیں چل رہی تھیں۔ اذان مغرب کے وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیل کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو میں نے بتایا کہ جیل لگانا سنت ہے، نبی علیہ السلام نے چونکہ آپ کے بال بہت گھنے تھے تو جیل استعمال کیا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں بتا رہا تھا بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں سیدہ عائشہ کے حوالے سے کہ وہ غسل کر کے، انہوں نے فزیکلی غسل کر کے نہیں دکھایا تھا، بلکہ انہوں نے پانی ان کے سامنے لے کے گئی تھی اور اٹیچ بعد میں واپس آ گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک موٹی چادر حائل تھی، وہ موٹی چادر حائل اس وقت اٹیچ بات اسی طریقے سے ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے یہاں تک بھی اختلاف ہو گیا تھا کہ وہ عورت جو غسل کر رہی ہے حیض کے بعد اور دوسری عورت جو جنابت کے بعد، وہ اپنے سر کے بال کھول لی گئی یا نہیں۔ تو عبداللہ بن عمر کا یہ موقف تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو عورت غسل جنابت کر رہی ہے نا، اس پہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے سارے بالوں کی چٹیاں کھول کے ایک ایک بال کو دھوئے،
تو یہ اما عائشہ تک جب بات پہنچی تو اما عائشہ کو اتنا غصہ آیا, آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ وہ اپنے سر کی چٹیاں منڈوا دیں. نبی علیہ السلام نے تو صرف حیض کا جو غسل ہے اس میں عورتوں کے اوپر یہ شرط لگائی ہے. عام جو غسل جنابت کا اس پہ یہ شرط نہیں لگائی, اس میں صرف پانی سر پہ بہا لینا ایسے اور تالو پہ ڈال لینا کافی ہے. بال کی چٹیاں کھول کے ایک ایک بال کو دھونا عام جنابت کے غسل میں عورت کے لیے ضروری نہیں ہے. اس پورے سینیریو میں اما عائشہ نے سلام اللہ علیہا یہ غسل والا جو معاملہ تھا وہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو پرابلم سمجھ آئے. اب رہ گیا جیل کی وجہ سے وضو اور غسل کا مسئلہ. جیل میں آپ کو پتہ ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں, کریمیں ہیں, ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں اکثر آپ باتیں سنتے ہیں, جی اس میں فلاں حرام چیز چلی گئی, اس میں فلاں چیز چلی گئی, اس میں فلاں چیز چلی گئی. وہ آپ نے خود تحقیق کرنی ہے. وہ اس پلیٹ فارم سے ہمارے پاس کوئی نہ تو لیبارٹری ہے کہ اس میں ہم چیک کریں گے یہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ آپ کا سوشل ایشو ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. دین کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ وہ حلال چیز ہے تو آپ اسے استعمال کریں, حرام ہے تو اسے چھوڑ دیں. البتہ جو الکوہل کا ایشو ہے وہ میرا آلریڈی ریکارڈڈ ہے, پرفیوم کے اندر ہو یا کسی اور چیز میں الکوہل پینا حرام ہے, اس کو جسم پہ لگنے سے جسم ناپاک نہیں ہوتا. اب جیل کے اندر اگر کوئی ایسی گوندنے والی چیز ہے جو یعنی جیل لگانے کے بعد وہ ڈرائی ہونے کے بعد بھی وہ ایک کوئی پرماننٹ کو موٹی لیئر لگی رہتی ہے, پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کو بالوں کو تھوڑا دھونا پڑے گا تو تبھی سر کا مسا ہوگا. ویسے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ وضو میں سر کا مسا ہے, سر کے بالوں کا مسا نہیں ہے. اگر کسی کے بال نہیں ہیں, گنجا ہے, تو وہ یوں کر کے سر کا مسا نہیں کرے گا سائیڈ والے بالوں پہ, اس نے بھی مسا ویسے ہی کرنا ہے. یہ سر کا مسا ہے, سر کے بالوں کا مسا نہیں ہے. بال تو ویسے آ جاتے ہیں. وہی بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب پاکی کی حالت میں پگڑی پہن لیتے تھے پھر پگڑی کے اوپر ہی مسا کر لیا کرتے تھے, جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک عورت اگر ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے تو اگر مقیم ہے تو 5 نمازوں تک, اور اگر مسافر ہے تو صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے وہ 15 نمازوں تک حجاب اگر اتار نہیں رہی تو حجاب کے اوپر ہی مسا کر سکتی ہے, اتارنے کی اسے ضرورت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جو جیل والا ایشو ہے, اگر اس میں تو کوئی واقعی موٹی لیئر لگتی ہے پھر تو اسے ریموو کریں. اگر چھوٹی موٹی لیئر والا مسئلہ ہے تو وہ تو پھر آپ جب سر پہ تیل لگاتے ہیں تو نبی علیہ السلام تو تیل لگایا کرتے تھے, تو اس کے بعد یہ تو نہیں کہ وضو کرنے کے لیے آپ تیل کو پہلے دھوتے تھے مٹی کے ذریعے. اس زمانے میں صابن کی جگہ مٹی استعمال ہوتی تھی, نہیں, اسی کے اوپر مسا کرتے تھے. یا سر پہ کسی نے مہندی لگائی ہے تو جب تک مہندی کا رنگ نہیں اترے گا اس تک وضو غسل نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. تو جیل کو بھی اسی پہ قیاس کیا جائے گا, الا یہ کہ بہت موٹی لیئر چڑھ جائے کہ بال بالکل کو لکڑی کی طرح اکڑ گئے ہیں, وہ ہل بھی نہیں رہے, اس طرح تو نہیں ہوتا. وہ بڑا نرم سا ہی معاملہ ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پھر وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے عوام الناس کو اس تردد میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ جیل والا جو بندہ ہے اس کو بال دوبارہ سے شیمپو کر کے دھو کے پھر وضو غسل اس کا اترے گا. تو یہ تردد میں ڈالنے والی بات ہے. انشاءاللہ امید ہے کوئی اس میں وہ جس طرح البانی صاحب کہتے ہیں حسن ہو انشاءاللہ, تو یہ بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے نا.